رئیس المنافقین، ساری زندگی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، تکلیف دی۔ جب یہ مردار ہو رہا تھا، مر رہا تھا، تو اس کے بیٹا جو تھے وہ سچے صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد کیسے تھے، لیکن اب وہ مردار ہو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں جب وہ مر جائے تو آپ کفن کے لیے اپنا کرتا عنایت فرما دیں۔ آپ نے فوراً اپنا کرتا اتارا اور اس کو دے دیا اور عرض کیا اللہ کے نبی جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ بھی آپ پڑھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر مجھے بتا دینا، میں آ کے جنازہ پڑھا دوں گا۔ جنازہ چلے گئے اور جا کر غسل دیا، کفن دیا، حضور کا کرتا پہنا دیا، شاید بھی بخشش ہو جائے، منافق تھا، بخشش تو اس کی نہیں ہونی تھی۔ اب وہ آیا، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جنازہ تیار ہے، جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جب اٹھ کے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے معاملے میں بڑے سخت تھے اور سامنے آ گیا اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے کس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ جا رہے ہیں؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، میں تقاضے کے لیے باہر گئی تو جس بندے نے تہمت لگائی تھی ان کا ایک ساتھی تھا، ان کی والدہ میرے ساتھ باہر گئی، جب وہ گرنے لگی تو اس نے کہا تائی کا مستہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو کیوں ہلاکت کی بددعا دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں آپ کے بارے میں مدینہ منورہ کے اندر کیا بات اڑ چکی ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کے بارے میں یہ بات اڑ چکی، آپ پر تہمت لگائی گئی ہے۔ عبداللہ بن ابی یہ پیش تھا، رئیس المنافقین تھا آپ پر تہمت لگانے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے تو آنسو تھمتے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، میں آپ کا وہ لطف اور کرم نہیں دیکھتی تھی جو میرے ساتھ پہلے ہوتا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں بولنے کی بات آپ سے بات چیت کرنا چاہتی، بات چیت نہ کر سکتی کیونکہ آپ کا وہ لطف ہی نہیں تھا، تو میں کیا بات کرتی؟ حضور تشریف لاتے، سلام کرتے، پھر واپس تشریف لے جاتے۔ ایسے حالات میں ساری رات روتی لگتی، میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی، نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے حضور سے اجازت لی، اپنے والدین کے گھر میں چلی گئی۔ میں نے والدین سے کہا امی جان میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ والدہ نے فرمایا بیٹا حاسدین نیک لوگوں کے ہوتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اچھائی والا معاملہ فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تشریف لائے، میں اپنے والدین کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جب آپ کے الفاظ سنے تو میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ آپ بھی میرے بارے میں ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ میں نے اپنے والد ابو بکر سے کہا آپ میری طرف سے جواب دیجئے۔ انہوں نے معذرت کر لی، پھر میں نے والدہ کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی عذر ظاہر کر دیا۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عمر میں بھی کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ خود عرض کرنے لگی اللہ کے نبی یہ لوگوں نے جو مدینہ کے اندر بات پھیلا دی ہے اور یہ بات آپ کے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے، میں اگر کہوں کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی تو تم لوگ میری بات نہیں مانو گے، میں پاک صاف ہوں، اور میں کہوں کہ میں بری ہوں تب بھی تم میری بات نہیں مانو گے، اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں۔ میں اپنا دکھ اور غم اسی طرح اپنے رب کے سامنے سناتی ہوں جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا غم اللہ کے سامنے سنایا تھا، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنے دل کا دکھڑا اپنے رب کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جب ایسے الفاظ نے اپنے دل کا دکھڑا اللہ کے سامنے پیش کیا تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے اثرات نازل ہوئے اور آپ پر پیشانی پر پسینے آنا شروع ہو گئے۔ جب وحی کے اثرات ختم ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آیات کا نزول فرما دیا ہے، 10 آیات آپ کی پاک دامنی کی گواہی پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، وہ قیامت تک تلاوت ہوتی رہیں گی، میری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کی گواہی دیتی رہیں گی۔ ایسے حالات میں فرماتی ہیں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک صاف اور پاک دامن فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا دامن پکڑ لیا، اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے آپ کس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جس نے ہماری امی پر تہمت لگائی تھی۔
کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو فرمایا نہیں استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم؟ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو کبھی نہیں بخشے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعنی عمر، دعنی عمر، عمر مجھے چھوڑ دو، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، مجھے امید ہے میرے جنازہ پڑھانے سے اس کی بخشش تو نہیں ہوگی، لیکن جنازہ پڑھانے کی برکت سے اس کے خاندان کے 1000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر اس عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا۔ اس کی بخشش تو نہیں ہونی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ بخشش نہیں ہونی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے جنازہ پڑھانے کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان کے 1000 کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ میرے محبوب کے اعلیٰ اخلاق تھے، اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ حضور، ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ حضور کی خواب میں بار بار زیارت نصیب ہو۔ ہماری یہ بھی تمنا ہے کہ ہم ہر سال مدینہ منورہ جائیں، روضہ اقدس کی زیارت کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں، اور ہماری یہ بھی تمنا ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں ہمیں موت آ جائے، جنت البقیع کے اندر ہم مدفون ہوں، یہ مٹی اس مٹی کے ساتھ مل جائے جو مٹی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ سعادت، یہ سارے امور واقعی سعادت کے قابل ہیں، لیکن ان سعادتوں سے بڑی ایک سعادت بھی ہے، اور وہ سعادت یہ ہے کہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے، آپ کی شفاعت کبریٰ حاصل ہو جائے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ کس بندے کو ہوگا؟ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی منزلۃ یوم القیامۃ احاسن اخلاقا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اچھے اخلاق کی بدولت ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے گی، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے گا، جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ یہ اعلیٰ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، اعلیٰ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپس میں کسی کے ساتھ لین دین میں کو ہماری نچاکیاں ہو چکی ہیں، خاندانوں کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، دوست احباب کے درمیان، تو بندہ معافی تلافی کر لے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، پھر بندے کو موقع نہیں ملے گا۔ بندے کو یہ دین اسلام کے اندر اتنا حسن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی سی نیکی کو ایسے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار بندہ جا رہا تھا، گناہ گار بندہ جا رہا تھا، راستے کے اندر، راستے کے کنارے پر درخت لگے ہوئے تھے، درخت اس راستے کے اندر جھک رہے تھے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس بندے نے کیا کیا؟ درخت کو کاٹ دیا، اس کی شاخ کو کاٹ دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل، اتنا چھوٹا سا عمل پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار بندے کے لیے جہنم کی بجائے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ آپ اندازہ کریں، یہ چھوٹا سا عمل جس کو بندہ سمجھتا ہے، تو ہم کسی کے ساتھ میٹھا بول بولیں اور اس سے محبت کے ساتھ پیش آئیں تو ہمارے لیے بھی جنت کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔